حیثیت ہے کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت اطہار والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی شان تو بیان کریں لیکن اہل بیت اطہار کی شان کو بیان نہ کریں۔ اہل بیت اطہار کے لحاظ سے وہ بھی سنتے جائیے۔ رب ذوالجلال جل وعلا اس بات کو بھی بیان فرماتے اور سرکار نے اس کو واضح فرمایا، اہل بیت اطہار کی توقیر کرنا یہ امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کی توقیر کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عظمتوں کو بجا لانا یہ امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو اس وجوب سے انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اس عظمت کے واجب ہونے سے انکار کرے وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اور اس کی گمراہی انشاءاللہ آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے یہ سن لیں کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے۔ اختصار کے ساتھ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے سرکار کی جملہ ازواج مطہرات۔ سبحان اللہ۔ ایک گروہ ایسا ہے جو ازواج مطہرات کو تو اہل بیت میں شامل کرتا ہے لیکن سرکار کی صاحبزادیوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا۔ لیکن جو امت کا مجموعی موقف ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی جملہ ازواج مطہرات، سرکار کی جملہ اولاد پاک، وہ چاروں صاحبزادیاں جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آل بیت میں شامل ہیں۔ حضور کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل۔ اور پھر حضرت زید سے پوچھا گیا کہ آل بیت میں کون کون ہیں، تو فرمایا آل جعفر، یعنی کہ حضرت علی کے بھائی جو جعفر تھے ان کی اولاد، حضرت عقیل اور حضرت عباس کی اولاد۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں، ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری آل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو پھر کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک حضور کی ازواج مطہرات، دوسرا حضور کی اولاد پاک، تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر اور حضرت عقیل ان کی اولادیں، اور حضور کے چچا ان کی وہ خود بھی اور ان کی اولاد بھی، وہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں۔ اب آل بیت اطہار کے لحاظ سے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آل بیت اطہار میں سے خاص جن کو شرف حاصل ہے، یہ شرف باقی اوروں کو بھی حاصل ہے لیکن خاص بس جن کو عطا کیا گیا وہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب ان کو جو شرف ملا وہ شرف کہاں سے ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ تو ہم نے ان کو ان کی ذات کے لحاظ سے شرف والا نہیں سمجھنا بلکہ سرکار کی برکت سے شرف والا سمجھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب کائنات نے ان کو شرف والا بنایا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بات واضح رہے کہ یہاں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاشرے کے اندر پنج تن، تو یہ پنج تن یہ 5 افراد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی عظمت کو لے کر باقی کی عظمت کو نفی کر دیں یا ان کی رفعت کو لے کر باقیوں کی رفعت کی نفی کر دیں۔ ہاں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ان کا اپنا مرتبہ مقام ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے۔ لہذا حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لحاظ سے سرکار نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی کلام کرتا ہوں۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عباس کو فرمایا، اے عباس کل جب آئیے تو اپنے بچوں کو لے کے آئیے گا۔ اے چچا کل جب آئیں تو اپنے بچوں کو میرے پاس لانا۔ چنانچہ وہ سب آئے اور حضرت عباس کے غالباً 11 بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سب آئے، حضور نے ان سب کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ جس طرح چادر میں ڈھانپا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طرح حضرت عباس کے بچوں کو اپنی چادر میں ڈھانپا۔ میرے بھائیوں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ایک کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ ہم کہتے ہیں ان کو مانے کیونکہ ان کا اپنا شرف ہے، ان کو مانے کیونکہ ان پر سرکار کی خاص اپنی عطا ہے۔ اس لحاظ سے جس چیز کو جو عطا ہوا ان سب کے لحاظ سے اس کو سر تسلیم خم کیا جائے۔ اچھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں جو بمنزلہ باپ ہیں اور یہ میرے اہل ہیں۔ اب اہل بیت میں صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو خاص گھرانہ ہے وہی شامل نہیں ہے،
بلکہ یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے آل ہیں. اور پھر سرکار نے فرمایا خدایا ان کو آگ سے اسی طرح چھپا لے جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. اب یہ سرکار خاص طور پر ان کی فضیلت کے لحاظ سے بیان فرما رہے ہیں. اور پھر جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد فرمانے پر وہ گھر جس میں سرکار یہ دعا مانگ رہے تھے اس کی در و دیوار سے آمین آمین کی صدائیں بلند ہو. لہٰذا یہ وہ فضیلت ہے، لہٰذا ایک کی فضیلت نہیں مانی جائے گی بلکہ سب کے لحاظ سے کلام کا اہتمام کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح حضرت اسامہ بن زید یہ حضور کے جو منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسامہ اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب خود سوچیں اور دیکھیے کہ جو محبتوں کے سلسلے، عظمتوں کے سلسلے، سرکار کی بارگاہ سے فضیلتوں کے سلسلے یہ صرف ایک طرف میں نہیں ہے بلکہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے جو اللہ کی بارگاہ میں خاص شرف رکھتا تھا سرکار نے اس شرف کو دنیا میں اس طرح اظہار کیا اور اس کا بیان فرمایا. لہذا آل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کون کون داخل ہوئے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی اولاد، اسی طرح حضور کی باقی صاحبزادیاں، آپ کی ازواج مطہرات، حضرت آل جعفر، آل عقیل اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے.